صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اس سورہ مائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 103 104. پچھلی چند آیات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے طور سے کوئی حلال چیز کو حرام قرار دینے سے منع کیا تھا. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اپنے طور سے کسی چیز کو حرام یا حلال کرنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں. تو جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے طور سے حرام قرار دینا جائز نہیں. عقیدے کے حساب سے اگر ہو تو پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کون سی چیزیں حرام ہیں ان کو بھی گنایا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچو. یہ جو آیتیں پڑھی گئیں ان آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکین کافرین اپنے طور سے بعض جانوروں کو جو کہ حلال جانور ہیں حرام قرار دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس کو بتوں کے نام پہ کیا کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، اب اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے، اس کے اوپر سواری نہیں کرتے تھے، اس کو کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کرتے تھے. مشترکہ طور پر جانوروں کو کیا سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کو اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. وہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ کیا کرتے، وقف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے. من گھڑت تصورات اپنے حساب سے ہی کیا کرتے تھے، اپنے عقل سے ہی کسی چیز کو حرام قرار دیتے اور بولتے کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی تردید کی. فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو بحیرہ بنایا ہے، نہ سائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے. مطلب اللہ نے نہ بحیرے کو حرام قرار دیا ہے اور نہ ہی سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. یہ جانوروں کے اس ٹائم پہ اس زمانے میں جس جانور کو جس طریقے سے کیا کرتے تھے، وقف کرتے تھے، اسی حساب سے اس کا نام ہے. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ جو ہے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے کہ اس کو صرف پجاری لوگ استعمال کر سکتے، باقی کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا. اب یہ اونٹنی ہے، بکری ہے، یہ گائے ہے، اب اس کا جو دودھ نکلتا ہے وہ صرف مندر میں جائے گا، وہ بتوں کے لیے. اب اسے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا. ہمارے اس ملک میں سمجھنے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. یہاں بھی گایوں کو، سانڈوں کو کیا کر دیا جاتا ہے، وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے، دوسروں کو بھی تکلیف، ایکسیڈنٹ ہوتے، مرتے کتنے لوگ کتنے لوگ جا کے کوٹتے. تو وہ دودھ کیا کرتے، وقف کرتے تھے، دودھ کا استعمال نہیں بتوں کے نام پر. تو فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے بحیرہ نہیں بنایا، یعنی بحیرہ کہ جانور کا دودھ وقف کر دو، اب اس کو کیا کرو، استعمال مت کرو، وہ صرف کیا پجاری استعمال. اللہ نے تو نہیں کہا، یہ تم لوگوں نے خود کہا ہے کہ اللہ نے کہا. اور یہ ایک بات یاد رکھیں، مشرکین کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ
آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو ایریا ہے مکۃ المکرمہ عرب کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ادھر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں بنی اسرائیل کے بے شمار پیغمبر، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ یہ ان کا فیض تھا، اللہ نے اتنا بڑا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عطا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں اس کے 1500 سال تک کفر و شرک نہیں تھا عرب میں، مکہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس سے 400 سال پہلے شرک، بت پرستی، یہ سب شروع ہو گیا۔ یہ عمر ابن لحی، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بولتے ہیں سلسلہ نسب میں 400 سال پہلے عمر ابن لحی، اس نے کیا کیا ہے، اس کو چالو کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی۔ وہ بڑا تاجر تھا، جاتا تھا ادھر ادھر، تو دیکھا جا کر شام میں کسی جگہ اور لوگ بت پرستی کر رہے، اچھا لگا اسے، رکھ کر کے اسے پوجا کرنا، اس کا طواف کرنا، اس پہ ہار چڑھانا، فلاں فلاں۔ ادھر جا کر کعبے میں بھی کیا کر دیا، لگا دیا۔ متولیوں میں سے تھا، ذمہ داروں میں سے تھا، جو چاہے مرضی، جو اپنی مرضی کرتے متولی لوگ آئے تو لا کر کے بت رکھا۔ وہاں سے بت پرستی جو شروع ہوئی، حضرت اقسم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھ کر کے کہا تمہاری شکل عمر ابن لحی سے ملتی جلتی ہے، صحابی رسول ہیں، تمہاری شکل۔ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اب شکل یہ کھونے کی وجہ سے کہیں بدبختی تو نہیں آئے گی میری زندگی میں میری قسمت تو خراب نہیں ہوگی، شکل ملتی جلتی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکل کے ملنے جلنے سے مومن کافر شکل میں ایک ہو سکتے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے دونوں کا، اس کا انجام برا ہوگا، تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ میں تو اسے شکل کی بات کر رہا تھا، سمجھ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا، کہا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے آنتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے، ایسی برے حالت میں ہے۔ تو اس نے شروع کیا، تو یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کیا بھی کرتے تھے، یہ بتوں کی پرست ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے فتح مکہ کے موقع پہ جب مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ، مکہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہی بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، باہر بھی اندر بھی، لٹکے ہوئے بھی، نیچے بھی رکھے ہوئے، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل، جاء الحق وزہق الباطل بول کر اپنے عصے سے کیا کیا، صرف اشارہ کیا، جیسے جیسے اشارہ کرتے تھے ایک ایک بت کیا ہوتا تھا، اوندا منہ گرتا تھا، اوندا منہ، سب کے سب بتوں سے کعبۃ اللہ کو صاف کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا۔ اس کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، تو ایسا سمجھے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے طور سے جانوروں کو حرام کرتے، بولتے اللہ نے ایسا کہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب بیچارے جو نئے جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو وہی سے اللہ نے کہا ہے، بولا ہمارے باپ نے بولا اللہ نے کہا ہے، بس۔ تو بحیرہ اس جانور کو، ولا صائبۃ، اور اسی طرح صائبہ کو بھی اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، اللہ نے نہیں بنایا اس کو حرام، ان لوگوں نے خود سے۔ صائبہ اس جانور کو کہتے مسلسل 5 بچے نر، درمیان میں نہیں، معاف کرنا، مادہ جانور، درمیان میں ایک بھی نر جانور اس نے جنا نہیں۔ کوئی جانور ایسا ہے، اونٹنی ایسی کہ اس نے مسلسل 5 مادہ جانور، فیمیل جانور کو جنا، ایک بھی درمیان میں نر جانور ہو۔ زبردست جانور، یہ ایک آپ سب سمجھتے ہیں مادہ جانور آئے بولے تو پروفٹ اس میں، کیونکہ اس سے پھر بچے ہوتے ہیں، نر بولے تو اس سے بچے ہوتے نہیں، اس سے خالی جفتی کا کام کرانا اور دوسرا کام نہیں۔
جانوروں میں انسانوں میں فرق ہے، سمجھ رہے؟ جانوروں میں مادہ ہے بولے تو سمجھ رہے، انسانوں میں نر پیدا ہو تو بچہ لڑکا لڑکی، نہیں سمجھے؟ یہی فرق ہے۔ تو جو جانور مسلسل 5 مادہ جانور جنے، نر درمیان میں ایک بھی نہ جنے، اس کے بعد جانا تو پرواہ نہیں، تو ویسے جانور کو بھی وقف کر دیتے تھے، کس کے؟ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے۔ اب اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر، اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتا کوئی، اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتا، ہاں مہمان کے لیے اس کا دودھ استعمال کر سکتے تھے، یہ صاحبہ جانور کو بولتے، یہ اللہ نے کہا بولتے، اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ نے تو یہ کہیں کہا، اللہ نے تو نہیں بنایا اس کو حرام، ان لوگوں نے خود ساختہ عقیدہ، ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہ خود اپنی عقل سے گھڑے ہوئے عقیدے، یہ ان لوگوں نے خود کیا کیا ہے، اللہ نے یہ حرام نہیں قرار دیا۔ اسی طرح ولا وسیلتن، اسی طرح وسیلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، اس کو بھی حرام اللہ نے نہیں بنایا۔ وسیلہ، بکری اگر بچی جنتی یعنی مادہ بچہ جنتی تو اس کو خود استعمال کرتے تھے، سمجھ رہے؟ نر اگر بچہ جنتا تو نر کو بتوں کے لیے وقف کر دیتے، سمجھ رہے؟ اگر دونوں ایک ساتھ جنے، بکری نے نر مادہ کبھی کبھی 2 جنتے، یہ بکری کبھی ایک، زیادہ تر ایک، کبھی کبھی ٹوئنس، تو نر مادہ دونوں ایک ساتھ جنے، اس بکری نے جنا تو پھر اس جانور کو بھی کیا کر دیتے ایک ساتھ، نر بھی مادہ بھی، دونوں کو بھی وقف بتوں کے نام۔ اب اسے کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا، اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا، استعمال کسی طرح کا تھا، وہ پورا کس کے لیے؟ بتوں کے نام پر، مندر کے نام پر، پجاری کے نام پر، فلاں کے نام پر۔ فرمایا ولا وسیلۃ، اللہ نے وسیلہ، یہ جو جانور ان لوگوں نے وسیلہ کہا گیا ایسے جانور کو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار نہیں کیا۔ ولا حام، فرمایا حام، اس کو بھی اللہ نے نہیں بنایا۔ حام جس نر جانور سے، اس کی جفتی سے 10 بچے جن گئے، جس نر جانور کی جفتی سمجھتے؟ جفتی سمجھتے؟ ارے نر جانور مادہ جانور سے جو ملتا ہے نا اس کو جفتی بولتے، انسان اگر ملتا ہے تو اس کو جمع بولتے، جانور اگر ملتا ہے تو اس کو جفتی بولتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نر جانور مادہ جانور سے جفتی کر کے 10 بچے اس نے نکالے، سمجھے؟ اس کو سمجھے بڑا طاقتور جانور ہے، واہ پرواہ نہیں، اس کو حام بولتے تھے، حفاظت کرنے والا، نسل سمجھ رہے؟ ارے جس سے بچے نہیں ہوتے اس کو کیا بولتے؟ جس سے بچے ہو رہے وہ بھی پورے 10 بیٹے تو اس کو بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے۔ اب اس کو بھی استعمال کرنا اپنے لیے، اس سے فائدہ اٹھانا، سب حرام قرار دیتے تھے کہ اللہ نے ہم کے لیے اس کو حرام قرار دیا، اب یہ کس کے نام پر ہے؟ بتوں کے نام۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ولا حامن، حام جانور کو بھی اللہ نے کیا نہیں کیا ہے؟ حرام قرار نہیں دیا ہے، ان لوگوں نے خود کیا کیا ہے؟ اپنے طور سے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے تردید فرمائی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو حرام بنایا، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، پھر کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن ان کافروں نے اللہ پر جھوٹ بات گھڑی کہ اللہ نے تو حرام قرار نہیں دیا، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ خود سے کیا کیا؟ جانوروں کو بتوں کے نام پہ کر کے اپنے لیے حرام قرار دیا، اور نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ نے۔ کبھی ہوتا ہے انسان خود کر کے اس کو کس کی طرف منسوب کرتا؟ اللہ نے کہا بول کے، اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کیوں کہے گا حلال جانور کو حرام قرار دو بول کے؟ اکثرهم لا یعقلون، اور میں اکثر لوگ بے عقل ہے، بے وقوفی ہے، ان کی حماقت ہے۔ پھر کیا یہ بے وقوفی نہیں کہ جس جانور کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو استعمال کر سکتے، اس کو کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بے وقوفی نہیں کہ آدمی کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، نہیں چاہیے میرے کو اس کے نام، اسی بے وقوفی۔ عقل نہیں ان لوگوں کو، کہ عقل کا ذرا بھی ان کو واسطہ نہیں۔
تو اکثر لوگ اس میں بے عقل ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے عقل سے اس طرح کی بے وقوفی والے من گھڑت عقیدے گھڑتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اس لیے اللہ حفاظت فرمایا۔ آج ہم لوگ بولے تو ہمارے مسلمان برادری میں مزار کے نام پہ کر دیتے، کس کے نام؟ مزاروں کے نام، فلاں ولی کے نام پر، فلاں درگاہ کے نام، پھر اسے بھی کیا کرتے؟ ہو گیا، ابھی اسے استعمال نہیں کر سکتے، اسے استعمال تو ہو گیا بات، کس کے لیے نہیں؟ ہم لوگ دعوت نہیں دے رہے غیروں کو، کتنا اچھا شرک کی دعوت دیتے۔ پرسوں نے آیا یہاں کا تو کیا بولنے گا، سی ایم کا ಡಿ ಸಿ ಎಂ کیا ڈپٹی، ನಾನು 50 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿಗಳನ್ನು کس کے نام پہ دیا سن؟ کری کس کے نام پہ دیا؟ ہاں ہے نا، مزار کے نام پہ دیا سن۔ آج کا مسلمان ان کو کری ہونا سو، کھانا ہونا سو، بس اس کا عقیدہ۔ ہم لوگ اس کو توحید کی دعوت دینا چاہیے تھا۔ کل کے دن وہ اللہ کے پاس جا کے یہی بولے گا نا، کیونکہ ان کی سیٹ ہے یہاں، ان کو تو سیٹ چاہیے، ان کو تو کیا چاہیے؟ ووٹ چاہیے۔ ہمارا ایک پرانا آدمی ہے یہاں پر ایم ایل اے، کتنے کی سالوں سے بن رہا ہے ایم ایل اے، چلو اس کو خوش رکھنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے 50 کیا، اس کے لیے تو گنتی نہیں، حرام کا کتنا گیا اس کے پاس، سمجھ رہے؟ ہاں، اب وہ پورا ذبح کر کے لاسٹ کا دن تھا وہ کون سا؟ انا دانا، لاسٹ کا دن انا دانا جا کے فل بیٹنگ، وہ کون سا انا دانا؟ کہاں کا کون سا بکرا ہو؟ کون سا بکرا؟ یہی تو، یہ بکرے بھی تو ہیں اس میں کہانی کے نہیں، پورا داڑھی ٹوپی، پھر کیا بولتے ہیں اس کو، پگڑی گگڑی، چھوڑے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک ایک کا اللہ حساب لیں گے۔ ان کے نسلوں میں دیکھو اللہ ان لوگوں نے آج اگر جاگے نہیں یہ لوگ، پھر ان کی نسل دیکھے گی اس کی سزا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ توبہ کی توفیق ان کو دے۔ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ جانور وہ دیکھو جی، وہاں یہ سمجھنا تو ان لوگوں کو سمجھو، اس زمانے کے کفر کو، شرک کو سمجھنا تو ہمارے اس زمانے کے مزار پرستوں کو دیکھو۔ ذرا ڈر نہیں ان لوگوں کا، اللہ کا خوف نہیں۔ پوچھ سکتا ہے ہماری قوم کو کیا فائدہ ہوا یہ گورنمنٹ آنے کے بعد؟ کیا فائدہ ہوا؟ یہی فائدہ ہوا نا، 50 کری مل گیا، اور کیا فائدہ ہوا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ بھاشن کیا چلا گیا، خالی بھاشن، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ کیا کیا؟ پورا کراولی ایریا، کوسٹل ایریا کیا ہو گیا ہے؟ ان کے قبضے میں چلا گیا۔ گورنمنٹ کس کی گی؟ حکومت کس کی گی؟ وہ پوچھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ ہم کو کری مل گیا نا، بس ہم کو 3 کروڑ بھی دیا۔ کتنا دیا؟ مور کوٹی، کس کے لیے؟ درگاہ کے لیے 3 کوٹی۔ ارے بھاشن میں سب بولا نہیں، سنے گی؟ ہمارا کام دوسرا نہیں، خالی نیوز سننے کا، نیوز پڑھنے کا، کیا لیا کرتے، دوسرا کام نہیں نا ہمارے۔ ضرورت پڑتے کبھی کبھی ہمارے کیا حالات ہے ہماری امت کے سمجھنے کے لیے۔ خیر، فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، عقل سے کام نہیں کرتے، عقل کب استعمال کرتے پتہ نہیں۔ خیر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا، ان مشرکوں سے، کافروں سے جو من گھڑت طور پر حرام کو حلال، اور اسی طرح بہت سارے باطل رسموں کو ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ ایجاد کر دیا تھا۔ بہت سارے باطل رسمیں سمجھ لیں، اپنے طور پہ تیسرا چوتھا، اس میں کتنے سب رسمیں چلیں، معلوم کیسے رسمیں۔ لاسٹ دن وہ کیسا کی، وہ جیسے غیر لوگ لے کے جاتے نا پالتی میں بٹھا کر کے بتوں کو، ایسے اس میں بھی جا رہے، اس میں کیا بیٹھا ہے پتہ نہیں، میں بھی جھانک کے دیکھا اس میں ویڈیو میں کیا ہے اس کے اندر، بول کے کون سو کو ہے تو کون مر کو ہے، کون بیٹھ کو ہے، دیکھا وہ پالتی میں لے جا رہے جوش میں، کسے لے کے جا رہے، جنازے کو، کس کا جنازہ پتہ نہیں۔ ایسے بہت سارے باطل رسموں کو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ایجاد کیا تھا۔ اب ان سے کہا جاتا تھا، کہ میں سمجھنے کے لیے بولا، یہ کافروں کے بارے میں ہے،
مشرکوں کے بارے میں کون سی آیت کس کے بارے میں، انہی کے لیے بولنا چاہیے، سمجھنے کے لیے میں بتایا۔ فرمایا وہ باطل رسمیں کہ اپنے طور سے کیا کرتے ہیں، جھوٹی رسمیں گھڑتے ہیں اور بولتے کیا ہے، یہ شریعت میں ہے۔ اب دیکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن، اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول جو کہیں، جس رسول کا جو طریقہ ہے اس کی طرف آؤ، ان سے جب کہا جاتا تھا، قالوا، تو کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا جس طریقے پر ہم کو چھوڑ کے گئے نا، ہم کو وہ کافی ہے، ہم کو ضرورت نہیں اور کی، ہمارا باپ دادا کیا بیوقوف تھا؟ سمجھ رہے؟ یہ شان نزول بھی ہے اس آیت کا کہ ان سے کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا نا زمانے میں، کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو بولتے ہیں ابا تو باپ دادا کا طریقہ چھوڑا، اس کا مطلب تیرا باپ دادا بیوقوف تھا، ابھی تو ان کا طریقہ چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنا، اس کا مطلب تیرا باپ دادا کیا تھا، بیوقوف تھا، تبھی تو ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے کیا کیا، تانا دیتے تھے۔ سمجھ رہے؟ اس ٹائم پہ آیت نازل ہوئی، بیوقوف کون ہے؟ طریقہ چھوڑنے والے باپ دادا کا، اللہ کے رسول کی طرف آنے والے، یا پھر اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے باپ دادا کا راگ الاپنے والے، کون ہے بیوقوف؟ ابھی کہا نا اکثر لوگ بیوقوف ہیں، عقل نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ نے جو نازل کیا یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ، تو قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، اس کی طرف آؤ، اس کو مانو۔ تو قالوا حسبنا، کہتے ہیں ہمارے لیے تو ما وجدنا علی آبانا، باپ دادا جس طریقے پہ ہم کو چھوڑ گئے ہمارے کو وہ کافی ہے، ہمارا باپ دادا کوئی، آج ان سے بھی جا کر بولو بھئی یہ چھوڑو بھئی، قرآن اور حدیث، ذرا قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذرا چھوڑیں گے نہیں، پرمپرا ہمارے فلاں سے فلاں سے ہوتے اس کا آیا ہی ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس میں تو بڑا فائدہ ہے، زبردست انکم ہے، نہ بزنس کی ضرورت، نہ جاب کرنے کی ضرورت، سب کے لیے پیڑھی کیا کر سکتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کے لیے، اس میں ٹرسٹی بننے کے لیے، اس میں ممبر بننے کے لیے کیا جنگ کرتے ہیں معلوم، جنگ بدر، جنگ احد بھی پیچھے اس کے، کیا بھی کریں گے، پہلے ای کے ہاتھ تک آتا ہے، ابھی اے پی کے ہاتھ میں آیا کرتے، ایسا چلتے رہتا ہے، سمجھ رہے؟ باپ دادا الاپتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کیا ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور وہ ہدایت پر نہیں تھے، تب بھی یہ باپ دادا کا رٹتے رہیں گے، باپ دادا کا راگ الاپتے رہیں گے اور کہیں گے کہ باپ دادا۔ ارے ان لوگوں نے بیوقوفی کا راستہ اپنایا، ہدایت پر نہیں تھے، وہ صحیح راستے پر نہیں تھے، تب بھی یہ وہی کہیں گے۔ ارے جس راستے پہ چڑھ کر کے اس کا باپ دادا کھڈے میں جا کر کے گرا، کیا اسی راستے پہ یہ تو چلیں گے؟ ہاں اگر باپ دادا صحیح راستے پر تھے، قرآن اور حدیث پر چل رہے تھے تو ٹھیک ہے، باپ دادا کا رٹ لگا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں اپنے باپ دادا کی اتباع کرتا ہوں۔ کون کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، باپ دادا ان کے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، میں ان کے طریقے پر ہوں، وہ شرک نہیں کرتے تھے، میں بھی شرک نہیں کرتا۔ اگر باپ دادا صحیح راستے پر ہو تو باپ دادا کے راستے پہ چلنے میں کوئی، اسی لیے آگے اللہ نے ہدایت پر نہیں ہے، جانتے نہیں تھے، تب بھی یہ لوگ باپ دادا کے مطلب کیا؟ اگر باپ دادا جانکار تھے، علم والے تھے اور کیا کر رہے، ہدایت پر تھے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ہدایت پر نہیں تھے تو پھر باپ دادا بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ دلیل ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور کی بات کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، سمجھ رہے؟ ہاں قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر کوئی کہے وہ گمراہی نہیں ہے۔ جیسے ائمہ اربع، سمجھ رہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ آیت جا کر کے یہ حنفی شافعی کو بھی ٹھوس دیتے، جبکہ یہ شرک اور کفر کے لیے، سمجھ رہے، اس کو جا کر کس کے لیے ٹھوستے؟ غیر مقلد، یہ بھی ظلم ہے۔ ارے جو سی آیت جس کے لیے ہے اسی کے لیے فٹ کرو، ہاں
ائمہ اربعہ نے، فقہا نے، محدثین نے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے. ان لوگوں نے قرآن اور سنت کے شرعی جو دلائل ہیں ان میں غور خوض کر کے انہوں نے آپ کے سامنے کیا کی، بات کی ہے. اور قرآن اور سنت سے ہٹ کر کے اگر کوئی ہے تو اس کی بات نہیں لینے کا. سمجھ رہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو پھر وہ لینے کا. سمجھ رہے؟ اس کے لیے دلیل حضرت یوسف علیہ السلام. باپ دادا اگر صحیح راستے پہ چلو، صحیح راستے پہ نہیں ہے تو ہرگز مت چلو. صحیح راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور سنت کا ہے. قرآن اور سنت کا. اس کے جو تابع ہے اس کے پیچھے چلو، اس کے جو تابع نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. سمجھ رہے؟ ہاں. تو یہ کفار و مشرکین کو کہا گیا تھا. اللہ ہمیں بھی باطل رسموں سے بچائے. آج کتنی بدعات خرافات ہمارے مسلمانوں میں رائج ہو گئی. بدعات ایسے ہی ہوتا ہے، جو سنت کو چھوڑتے ہیں، جو قرآن کو چھوڑتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیا ہی لینا پڑتا ہے؟ باطل رسموں کو ہی لینا پڑتا ہے. پھر وہ باطل رسموں میں ہی پڑ جاتے ہیں، ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایک آدمی صحیح راستے پہ خرچ نہیں کرتا ہے، خرچ کرتا اس کے بعد میں اسے غلط راستے پہ ہی خرچ کرنا پڑتا ہے اپنا پیسہ. سمجھ رہے؟ جو صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے پھر اسے غلط راستہ ہی ملنے والا ہے. اس لیے ہمیں مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت دی. یہ تو کافروں کے بارے میں کہا گیا. کتنا افسوس ہوتا ہے، ہم کو اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا لیکن ہمارے کو قرآن اور سنت سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہے، اسے فضول سمجھتا ہے. اور ایسے میلوں میں جا کر کے، یہ عرسوں میں جا کر کے، بس یہی ہم لوگوں کے لیے دین رہ گیا ہے. مولود، میلاد، یہ بریانی، یہ فلاں فلاں، یہی ہمارا. کتنا افسوس ہوتا ہے. نہیں فرصت ہے ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے، فرصت نہیں. ہم سے زیادہ بد نصیب اور کون سی قوم ہو سکتی؟ ہم بد نصیب قوم ہے یار. ہم کو اللہ نے اتنا سب دیا، ہم لوگوں کو فرصت نہیں. اللہ ہی ہدایت دے. اب یہ کہ ہم لوگ فخر کے طور پہ نا اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کسی کو ہمیں حقیر جاننے کا کوئی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے کو اسے سمجھ دی، اللہ اس پہ باقی رکھے. کب کوئی کیا کس طرف مطلب گمراہ ہو پتہ نہیں. ہم کوئی فخر نہیں کرنے کا، لیکن افسوس ہے. تو ہم لوگوں کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اس پہ چلنے کا ہے. جو قرآن سنت پر بات کرے گا ہم اس کی بات لیں گے، جو قرآن سنت سے اگینسٹ بات کرے گا ہم اس کی بات نہیں لیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بڑا امام ہی کیوں نہ ہو. ہمارے لیے قرآن اور سنت ہی کیا ہے اصل. میں نے کہا ائمہ اربعہ کو اس میں نہیں لینے کا، کیونکہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے. احسان کیا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن اور سنت پہ غور کر کے ہمارے لیے مسائل بتائے. یہ کفار اور مشرکین اور جو بدعت و خرافات میں مبتلا لوگ ہیں ان کے لیے فٹ ہو سکتی ہے. یہی لوگ زیادہ بولتے ہیں، باپ دادا باپ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.